مولوی صاحب گرامی قدر محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ایک خاص طبقہ فکر کی طرف سے صحابہ کی ذات کے حوالے سے کچھ ایسے الزامات، کچھ ایسے قانون تشریح کے نشتر چلائے جاتے ہیں جس کا اسلام سے، جس کا دین سے، جس کا قرآن و سنت سے قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کون ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کا ایمان ان جیسا ہوگا تو آپ ہدایت میں، ورنہ نہیں ہدایت کے اوپر۔ گویا ان کا ایمان پیمانہ حق ہے، حق و باطل کا معیار ان کا ایمان ہے۔ اولئک هم الراشدون مفلحون فاعلون۔ اور یہ ایک طویل داستان ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو ٹائٹل عطا کیے۔ قرآن پاک میں علماء نے اکٹھا کیا 20 سے زائد ٹائٹل صحابہ کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عطا کیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کچھ کلیے کی باتیں بھی آپ نے سمجھ لی ہیں۔ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن صحابہ مغفور عن الخطا ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی، غلطی ہوگی، لیکن یہ مغفور عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حتیٰ کے خاطب میں ابھی بلدہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر کو جوش آ گیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اس نے آپ کا راز آؤٹ کیا اور لیٹر لکھ دیا، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں۔ تو رسول اللہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تجھے پتا نہیں خاطب بن ابی بلدہ بدر کا راوی ہے، اور بدر کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ یہ جو بدر کے صحابہ ہیں جو مرضی عمل کرتے رہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ صحابہ سارے کے سارے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 سے 40,000 کے درمیان موجود تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ لیکن ان کی ترتیب ہے، ان میں درجوں کا اور مقام و مرتبے کا فرق ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں شامل ہونے والا ایک بھی کوئی شخص ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا جس آنکھ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری۔ یہ رسول اللہ کو صرف دیکھنے کا حالت ایمان میں اتنا بڑا درجہ ہے، اور اگر یہاں تک درجہ ہوتا تو بات سمجھنے کے لیے کافی تھی، لیکن درجہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں۔ اب یہ اصل صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کا ایک اہم قاعدہ اور کلی ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں رسول اللہ کا دیدار کر لیا اور وہ جنتی ہو گئے، اللہ نے کلیہ نازل کر دیا کہ یہ مغفور عن الخطا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ جو قیامت کے دن جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھے اور آپ کو یہ ملے گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ ایک دن کہیں گے میں جنتیوں کس حال میں ہوں؟ جنتی یہ کہ اللہ ہر چیز مل گئی، ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو جنت کی باقی تمام نعمتوں کو ہیج کر دے گی۔ وہ کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو گیا، اور میں تم سے راضی اس لیے ہوا کہ جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آدم کے کسی بیٹے کو جنت سے نہیں نکالوں گا۔ جنتی کہے کہ اللہ یہ تو آپ نے ساری کی ساری جنت کی نعمتوں کو ہیج کر کے رکھ دیا، اور آپ نے اتنی بڑی سند اور پیمانہ رضوان اللہ کا راضی ہونا، یہ اتنی بڑی سند ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ہمیں چھوٹی لگ رہی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، وہ نعمت جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ اس پوری مجلس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، وہ نعمت جو مجھے اور آپ کو جنت میں داخلے کے بعد ملنی ہے، وہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو اس دنیا کے اوپر چلتے ہوئے عنایت فرما دی ہے۔ وہ
رضوان، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ پھر ان صحابہ کی جو آنکھ کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف جنتی نہیں ہے جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، بلکہ اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی ہے جس نے صحابی کی آنکھ کو دیکھا، صحابی کے چہرے کو دیکھا، کس نسبت سے کہ اس آنکھ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ پیچھے کیا بات رہ گئی؟ پھر یہ سارے کے سارے جو کلیات ہیں یہ کس بات کے اوپر آپ کو لے کے آتے ہیں؟ آج کے بعد آپ نے یہ کلیہ سمجھ لینا ہے، اور یہ کلیہ میرا مولویوں کا گڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا یہ انداز جو صحابہ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، آپ بتائیے اللہ رب العزت نے کوئی دلیل کے بغیر آپ کو مجھے کلیہ عطا کیا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابی بے وقوف ہیں، میں اللہ کہتا ہوں وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ جو صحابی کو بے وقوف کہے گا وہ خود سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی، اور یہی سنت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ ہم استہزاء اڑا رہے تھے، ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ دل سے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی دھوکہ دے رہے تھے، اور ان کے پاس جا کے جب ہم یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہمارا ان کے ساتھ استہزاء تھا یا مذاق تھا۔ اللہ یستحی بہم، اللہ نے کہا جو صحابی کا مذاق اڑاتا ہے میں رب عرش کی بلندیوں سے اس کا مذاق اڑاتا ہوں۔ ان کلیات کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں صحابی جی ہے تو صحابی تھا، لیکن رضی اللہ کہہ کے، کیسے بدبخت معاشرے میں لوگ موجود ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ کے، لیکن اس لیکن کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، تو بس جہنم میں بیٹھ کے جتنی مرضی بکواس کرتا ہے، تیرے راضی ہونے سے کیا فرق پڑے گا یا تیرے ناراض ہونے سے کیا پڑے گا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی جو بندہ یہ کہے ہے تو صحابی تھے لیکن ڈر کے مارے اسلام قبول کیا، آپ نے اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ڈر کے اسلام کو قبول کیا۔ جی صحابی فلاں ایسا تھا ایسا تھا، وہ نہیں تھا تو تھا۔ اگر کوئی کہے صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ بھیا اس کا بھی ایک کلیہ ہے، ایک تو اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی کہے صحابہ بڑے اچھے ہیں، نہیں تو سب سے اچھا ہے، جو صحابہ کی شان بلند کرے گا اس کے بارے میں جو الفاظ کہے گا وہی الفاظ اس کے اوپر پلٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اس سنت کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، اور اس کا کلیہ کیا ہے؟ میں بڑی عام فہم آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو، عام مسلمان کو کافر کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، یہ حدیث سنی ہے نا کہ کسی دوسرے مسلمان کو کہتے تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو کہنے والا یا سننے والا ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایمان ہے نا ہمارا۔ ایک عام مسلمان کو کافر کہہ دینے سے اگر بندہ جھوٹا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جن کے ایمان اور اسلام کی گواہی اللہ دیتا ہے اس کو بے ایمان کہنے سے بندہ مسلمان رہتا ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ کافر کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کافر، کسی کو نہیں کہتے نام دیں گے، لیکن
جو حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہے گا، حضرت عمر کو بے ایمان کہے گا، امی عائشہ کو بے ایمان کہے گا، امی حفصہ کو بے ایمان کہے گا، سیدنا امیر معاویہ کو بے ایمان کہے گا، اس سے بڑا بے ایمان اور لعنتی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کیوں اللہ کے رسول کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح کے دن، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے مخلوقات میں انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور جو سب سے افضل دل تھے ان کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ ان دلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور متقی دل تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حدیث یہاں تک ہوتی تو بات مکمل تھی، پھر کیا کہا؟ پھر کہا اس کے بعد عالم ارواح میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ پاک باز، متقی، مطہر، پاکیزہ دلوں کو چنا گیا، اور کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا صحابی بنا دیا۔ یہ کائنات کے وہ دل ہیں جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں چنے۔ تو اللہ کے اوپر تال و تشریح کرتا رہتا ہے۔ حدیث کے من چاہے ترجمے، من گھڑت ترجمے اور من مانی تشریحات کو صحابہ کے ساتھ نفی کرنا۔ جیل فیہ باغیہ میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں، امی عائشہ بھی شامل ہیں، طلحہ و زبیر بھی شامل ہیں، معاذ اللہ۔ یہ فیہ باغیہ کی حدیث کا جو ٹرانسلیشن اور تشریح مرزا دہلوی نے کی ہے کہ رافضیوں کو بھی جرت نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں، روافض کو بھی یہ جرت نہیں ہے۔ روافض کو، خالص جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ ماں عائشہ کو، طلحہ و زبیر کو یہ کہہ سکے کہ یہ فیہ باغیہ کا حصہ ہے اور معاذ اللہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ وہ بدبخت جہنم میں بیٹھ کے اعلانیہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سیدنا امیر معاویہ، طلحہ، زبیر، امی عائشہ یہ فیہ باغیہ تھے، اور یہ سارے کے سارے معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ دلیل کیا؟ یہ 28/12 نامی ایک حدیث ہے، حدیث پڑھ نہیں سکتا، حدیث پڑھنے سے حاجت نمبری کی جاتی ہے۔ 28/12 میں کیا لکھا ہے کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار میں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے۔ اجماع امت ہے، اجماع امت ہے۔ حضرت حسن کی صدی اسی بخاری میں آگے چل کے یہ حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اللہ کے رسول یہ سردار کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ کے جانی ہے، یہ مواد کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اس سے پھیلایا ہوا۔ یہ حسن میرا بیٹا سردار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ ان کے گروہوں میں مسلمانوں کے دو عظیم، مسلمان بھی اور فئتین عظیمتین بھی، اور عظیم بھی کہا اور گروہ بھی کہا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ مسلمان۔ بتائیے دنیا کا کوئی رافضی اس کو تو یہ جرت نہیں ہے کہ ماں عائشہ کو، سیدنا امیر معاویہ کو کہہ سکے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، لیکن یہ اہل سنت کا توبہ اوڑھ کر ایڈوانٹیج لے رہا ہے اور سہولت کاری کر رہا ہے روافض کی، اور اعلانیہ کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے امی عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے؟ فرمایا تھا کہ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں؟ زبیر کی گردن کو کاٹ کے لانے والا سیدنا علی رضی اللہ کے لشکری نے جب سیدنا علی کو حضرت زبیر کا سر مبارک پیش کیا، کس وجہ سے؟ انعام ملے گا، دولت ملے گی، اکرام ملے گا، تو سیدنا علی نے اس کو کیا کہا تھا؟ آپ یہ باتیں بھول گئے؟ سیدنا علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا ہر نبی کا ایک حوالی ہوتا ہے اور زبیر میرا حوالی ہے، جہنم کی بشارت ہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کے اس قول کے بارے سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کے گروہ کو جہنم کی بشارت ہو؟ کسی ایک نے کبھی کیا؟ نہیں۔ تو طلحہ و زبیر معین جنتی، امی عائشہ معین جنتی، سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں۔ کیا
یہ ساری ہستیاں جہنم کی طرف بلانے والی ہیں. جہنم کی طرف بلانے والے وہی خارجی تھے جس کے بارے میں امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے چن چن کے انتخاب صحابہ کو جو مار دیے. بتائیے اجماع امت 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ نہیں؟ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کون سا ہے؟ خارجی. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کون سا ہے؟ خارجیوں کا. یہ اجماع ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو نتیجہ آپ نے حل کرنا ہو یہاں سے کرنا ہے. یہ جنگیں ہو چکی, سیدنا علی دنیا سے چلے گئے. حضرت حسن نے ان جنگوں کے بعد سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی ہے کہ پہلے کی ہے؟ یہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے, آپ کو قریب غلط مدد کر کے آپ کو ایسے مواد کا ڈالا جاتا ہے, آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. حضرت حسن کی صلح جبل صفین اور جنگ جمل اور خوارج نہروان صفین کے بعد کی ہے کہ پہلے کی ہے؟ بتائیے بات. حضرت علی دنیا میں موجود نہیں ہے. حضرت علی اور امیر معاویہ کی جو جنگیں ہو چکی ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو چکا ہے, ان کی خطاؤں کو معاف کر چکا ہے. یہ ان جنگوں سے پہلے ہوئی ہے, صلح کے بعد میں تو سیدنا حسن کو یہ حدیث بھی نہیں پتا کہ سیدنا عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے کہ کیا جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ہاتھ کے اوپر حضرت نے بیعت کر لی؟ یہ کیسا بات ہے؟ عقل کو ٹھوکر ہے. عقل کی یہ صرف اور صرف بغض ہے. اور عقل کی اگر آپ گریں کھول دیں تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے نانا کی اس پیشین گوئی کو سچا ثابت کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. حضرت حسن سے پوچھا جاتا تھا, آپ نے جاننے کی کہا اللہ کی قسم میرے ساتھ دلیر بھی تھے, شجاع بھی تھے, جرنیل بھی تھے, میں چاہتا تو اس دن مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ جاتی, لیکن یہی حدیث وجہ ہے میں نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دی. پھر رافضی پروپیگنڈا اور جہنمی پروپیگنڈا, اپنی موت آپ مر جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ 20 سال سیدنا حسن نے ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس حدیث کا اطلاق ان کے گروہ کے بارے میں کیا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ. حضرت حسن کو نہیں تھا پتا, جہنمی کو 1400 سال بعد خواب آ گئی ہے کہ یہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے گروہ سے مراد معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ. یہ ویسے بھی باطل استدلال ہے. کیوں؟ ام حرام بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, رسول اللہ ان کے گھر سوئے ہوئے تھے, اچانک اٹھے گا, خواب دیکھی ہے. کیا خواب دیکھی ہے؟ خواب یہ دیکھی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم الشان گروہ بحری بیڑوں کے اوپر, تخت کے اوپر جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں ایسے بحری بیڑوں کے اوپر بیٹھ کے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. حرام بنت ملحان بڑا خوش ہوئی, اللہ کے رسول آپ کا اس بیڑے کے بارے میں, اس لشکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اول تا آخر اس کا ہر لشکری جنتی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں. پورا اول تا آخر پورا لشکر جنتی ہے. سیدنا امیر معاویہ اس لشکر کے امیر تھے. اور ام حرام بنت ملحان جن کو شہیدۃ البحر کہا جاتا ہے, انہوں نے رسول اللہ سے یہ درخواست کی, اللہ کے رسول اگر یہ سارے کے سارے جنتی ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجیے, میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں. اور اسی لشکر میں شامل ہوئی, اور اسی غزوے میں اور اسی جنگ میں جو رسول اللہ نے بشارت دی تھی, اسی جنگ میں اللہ کو پیاری ہوگی. اور اسی جنگ کو شہیدۂ بحر کہا جاتا ہے کہ وہ اس غزوے کے اندر جو پہلی بیڑا تھا اس کے اندر انہوں نے شہادت کو پایا. اور یہ سیدنا امیر معاویہ کی جنتی ہونے کی ایک بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, میں اور آپ کسی عالم سے, کسی ولی اللہ سے دعا کروا کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جانی ہے, جس کو رسول اللہ دعائیں دے رہے. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو کتاب کا, حساب کا علم دے, وقت العذاب, اور اس کو عذاب سے بچا. اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدہ, اللہ اس کو ہادی بنا, مہدی بنا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور پھر
سیدنا امیر معاویہ کو اپنے ناخن کاٹ کے دیے، اپنے بال کاٹ کے دیے، وہ کہ جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ حالت ایمان میں صرف دیکھنے سے جنت مل جاتی ہے، مس کرنے والے کو جنت مل جاتی ہے، سیدنا امیر معاویہ نے ان باتوں کو، ان ناخنوں کو اپنے پاس سنبھالا اور وصیت کی کہ جب میں مروں گا میرے کفن میں ان کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ رسول اللہ نے ان کو عنایت کیا، رسول اللہ نے، وہ اتنے عظیم صحابی رسول، ان کے بارے میں حضرت سرائی، میں یہ بات کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ صحابہ کے اندر طبقات کا فرق ہے، سارے کے سارے حجۃ الوداع کے جنتی، اس سے بہتر حنین والے، اس سے بہتر فتح مکہ والے، اس سے بہتر صلح حدیبیہ والے، اس سے بہتر بدر والے، ان بدریوں میں سے افضل عشرہ مبشرہ، ان میں سے افضل پہلے چار، اور ان چار میں سے سب سے افضل انبیاء کے بعد مخلوقات میں اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیدنا امیر معاویہ کی بحث اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگوں کی اور لڑائیوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کیا جو لوگ یہ کہانیاں سناتے ہیں ان کی زبان سے سیدنا ابو بکر محفوظ ہیں، سیدنا عمر محفوظ ہیں، امی عائشہ محفوظ ہیں، امی حفصہ محفوظ ہیں؟ آپ کو سلو پوائزنگ کر کے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ان مقدسات کو، اہل سنت کے مقدسات سے نکال دیا جائے، سلو پوائزنگ کر کے نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور اہل سنت کے اندر ان کا جو ہے دفاع کا جذبہ نہ بڑھے۔ یہ نیوٹرلائز کرنے کی سازش ہوتی ہے، بار 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 آپ بھی کہتے ہیں چلو اہل سنت کے اندر، اہل سنت کے اندر ایک طبقہ فکر ایسا موجود ہے جو سیدنا امیر معاویہ کا دفاع نہیں کرتا، وجود ہے۔ اور یہ کیسے موجود ہے؟ وجود میں آیا اسی وجہ سے آیا کہ چلو یار سیدنا امیر معاویہ کا دفاع نہیں کرنا، تو بھائی جن کی وجہ سے تم سیدنا امیر معاویہ کا دفاع چھوڑ رہے ہو وہ تو ابو بکر کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ تو عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، سیدنا عمر کے بارے میں، اور جس کی جان رسول اللہ کی ایک ہاں پہ اٹکی ہوئی ہے، رسول اللہ کی بیگم کی بیوی کی ایک ہاں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ عظیم الشان واقعہ ہے، واقعات بڑے طویل ہے، لیکن حضرت عمر زخمی ہے اور جان نکلنے کے قریب ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہنا امیر المومنین، پھر کہنے لگے رک جاؤ، یہ نہ کہنا امیر المومنین، کہنا آپ کا بیٹا عمر، آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہے۔ جی امی عائشہ کو جا کے کہنا ساری زندگی رسول اللہ آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، رسول اللہ نے کہا کوئی واقعہ ہوا متعدد حدیث 13 حدیث سے کوئی واقعہ ہوا، رسول اللہ کو پوچھا گیا، رسول اللہ نے کہا میں ایمان لے کے آیا، ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا، میں ایمان لے کے آیا، ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان۔ ابو بکر عمر موجود ہوتے تھے؟ نہیں، رسول اللہ ان کی طرف سے کہہ دیتے تھے ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا، عمر بھی ایمان۔ اما عائشہ ساری زندگی اس طرح گزر گئی کہ میں ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب خواہش ہے دل کی کہ دفن کے وقت بھی اگر جگہ ملے تو اپنے ان دو یاروں کے ہمراہ مل جائے۔ ماں عائشہ رونا شروع ہو گئی اور کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک خامد ہے، ایک باپ ہے، لیکن آج اپنی خواہش کو عمر کی خواہش پہ قربان کرتی ہوں۔ ماں عائشہ کا پیغام پہنچا، ماں عائشہ کا پیغام پہنچا۔ وہ عمر جو بار بار منتظر ہے کہ ماں عائشہ کیا جواب دیتی ہے، یہاں ماں عائشہ نے اجازت دی، وہاں روح نے جسم سے پرواز کر دی۔ ایک ہاں پہ جس کی جان اٹکی ہے اس کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں کہا منو ابو بکر، ابو بکر کو آگے کرو، میرے مسلح کے دن زندگی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ کھڑا ہو۔ یہ لمبے چھوٹے واقعات ہیں، حدیث اختلاف بھی ہے۔ اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دینا چاہتے تھے ابو بکر کی خلافت کو۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کی
اور ایک جملہ کہا عائشہ کو، یحب اللہ والمؤمنون، یحب اللہ والمؤمنون، لکھ کے تو دینا چاہتا تھا ابو بکر کی خلافت کو، لیکن اللہ کے آخرے پر اور مومنوں کے آخرے پر بغیر لکھے جا رہا ہوں کہ اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کسی کو خلیفہ نہیں چنے۔ اتنا عظیم انسان، جن کے بارے میں بتا سکتے عثمان جی بدبخت، کئی ایسے پروگرام ہوئے جو نشر نہیں ہوئے ٹی وی کے اوپر، اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی موقع ملا دفاع صحابہ کیا۔ ایک بدبخت نے بنو امیہ کے بارے میں بکواس کی کہ آپ بنو امیہ کے وہ ہمارے سامنے مقدس میں مانا جاتے ہیں۔ میں کہا زبان بند کر، بنو امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت عثمان ہیں جن کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی۔ یہ بنو امیہ کا بھی آپ کے سامنے کنسپٹ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی ذات کو نشانہ بنا کے بنو امیہ کے بارے میں بکواس کی ہے۔ وہ جہلم کا مرزا رافضی ہر وقت بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ جو کنبے اور قبیلے ہوتے ہیں یہ شناخت کے لیے ہوتے ہیں کہ دانوں تشریح کے لیے؟ اگر آپ میں سے یہاں پہ کوئی شیخ بیٹھے ہیں، میں کو جا شیخ سارے بڑے خبیث ہوتے ہیں، اگر کوئی جا کے بیٹھا میں کو جا کے سارے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، چودھری بیٹھا چودھری بڑے بدعت ہوتے ہیں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بد اخلاق ہوتا ہے، اس کو یہی تمیز نہیں کہ اچھے مجھے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ وہ ایسا بدبخت ہے جب بھی بات کرتا ہے بنو امیہ جی ایسے ہوتے ہیں، بنو امیہ جی ایسے ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان کون ہیں؟ بنو امیہ کے وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے عقد میں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی۔ اور یہ بات بھی سن لیجیے، ہمارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ ہم نے توہین کرنی نہیں۔ سیدنا علی کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے، یہ بھی ایک طویل داستان۔ آنے والا آیا، رسول اللہ نے کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت، ابو بکر آئے۔ آنے والا آیا، رسول اللہ نے کہا جو آئے اس کو جنت کی بشارت، عمر آئے۔ رسول اللہ کو علی سے کیسی محبت ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اے اللہ اب بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، اے اللہ اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جب رسول اللہ نے بتوں کو گرانے کا ارادہ کیا، یہ ان کا مقام و مرتبہ اور فضیلت ہے کہ پہلے رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا اے علی میں تیرے کندھے کے اوپر کھڑا ہوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے کندھے کے اوپر پاؤں رکھا تو بارے نبوت تھا کہ بارے رسالت تھی، میں ایسے محسوس کرنے لگا میرے اوپر پہاڑ نے پاؤں رکھ دیا۔ تو رسول اللہ میری اس طبیعت کو بانپ کے اور مسکرانا شروع کر دیا۔ اور یہاں سے بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت بھی نکلتی ہے، اگرچہ یہ واقعہ حضرت علی کی مناقب کا بھی ہے کہ وہی ابو بکر رسول اللہ کو غاروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر کندھوں پہ چڑھا چڑھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت علی کی اس حالت کو دیکھ کے رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا علی آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کا شان ہے، مقام ہے کہ حضرت علی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ کے کاندھے مبارک کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور رسول اللہ جب کھڑے ہوئے، حضرت علی بیان کرتے ہیں ویسے تو رسول اللہ جب کھڑے ہوئے تو اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ میں بتوں کو توڑ دوں، لیکن اللہ کی قسم جیسے ہی رسول اللہ کھڑے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اتنا اونچا پایا، اتنا بلند پایا کہ میں نے محسوس کیا اگر آسمان سے کوئی تارا توڑ کے لانا چاہوں تو لے کے آ سکتا ہوں۔ یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ اور ان کا پیار ایسا ہے، مورخین نے یہ منظر کشی کی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ سے ایسے اداس ہوتے تھے جیسے اونٹنی کا جو بچہ ہے اگر اس کو اونٹنی سے دور کر دیا جائے جس طرح بے چین ہو کے تڑپتا ہے، حضرت علی اس طرح رسول اللہ کی یاد میں تڑپا کرتے تھے۔ ہم نے جدوجہد کی اس معاشرے کے اندر دفاع صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے بل کے لیے، اس کے لیے پرویز الہی کا، معاویہ عالم طارق کا، ہمارے اسلاف کا، والد محترم کا، عالم طارق کا، حق نواز جھنوی کا، جن کا جو کریڈٹ بندہ کو دینا چاہیے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی دفاع صحابہ کے اوپر ایک ہو کے ایک وقت آیا تھا۔ ان کی کاوشوں کوششوں سے اور ان کے ناطقہ بیٹوں کی کاوشوں کوششوں سے
وہ بل اسمبلیوں میں منظور ہو گیا کیا کہ جو توہین صحابہ کرے گا اس کی سزا 10 سال، توہین اہل بیت کی سزا 10 سال۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اہل تشیع اور روافض اس بات کی حمایت کرتے، کیونکہ اس سے پہلے اگر سیدنا حسن کی، حسین کی کوئی توہین کرتا اس کی سزا 3 سال ہے، آج کرے گا تو 10 سال ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حمایت کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ مخالفت شروع کر دی کہ یہ 10 سال جو سزا ہے ظالمانہ ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم نے توہین کر دی نہیں تو ظالمانہ کیسے؟ اس کے خلاف طریقے چلا لیں، اس کے علاوہ احتجاج کریں۔ اہل سنت نے توہین کرنی نہیں ہے، ہماری طرف سے اس کی سزائے موت بھی رکھ دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل بیت کی توہین کرنے والے کی بھی زبان کاٹ دی جائے اور صحابہ کی توہین کرنے والے کی بھی زبان کاٹ دی جائے، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ ان کو منظور نہیں جنہوں نے توہین کرنی ہے۔ اور دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، چند باتیں ذاتی بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کی بات کو اب زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ فضائل صحابہ کانفرنس کا نام کیا ہے؟ فضائل صحابہ۔ یہ جو فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی ہے نا، یہ شیطان کے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے عمر کے بارے میں کیا کہا تھا؟ عمر، آپ کے آنے سے تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے، آپ کو اگر کسی گلی میں دیکھ لے تو پلٹ جائے۔ تو فضائل صحابہ کا نام سن کے شیاطین جو دنیا میں وہ بھی دوڑ لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر ہیبت تاری ہو جاتی ہے۔ ہم نے بیگم کوٹ کے اندر 10 اگست کو، 22 محرم کو اس عظیم الشان کانفرنس کا اعلان کیا جس کے بانی کون تھے؟ علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ابھی بھائی نے تعارف کرایا۔ اور یہ بھی میں بات سمجھتا ہوں، یہ بات بھی سمجھتا ہوں، اللہ کی قسم، جس طرح حضرت عمر کو ان کی خواہش کے مطابق آخری وقت میں رسول اللہ کا ساتھ ملا، اس شہید کی بھی یہی آرزو تھی، اللہ جن صحابہ کا دفاع کیے مر جاؤں تو ان کے قدموں میں جگہ دے دینا۔ اللہ نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق جگہ دے دی۔ اس عظیم شہید نے جس کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس جماعت کی بنیاد رکھی، اس کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا۔ آج یہ بات بھی آپ نے توجہ سے سننی ہے، اللہ کی قسم، منبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، جو بندہ آپ کو یہ مماثلہ ڈالنے کی کوشش کرتے کہ علامہ احسان الہی شہید کی جماعت مرکزی نام کی کوئی جماعت تھی، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ علامہ صاحب جب تک زندہ رہے ان کی جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث پاکستان تھا۔ آپ کام کریں دین کا، دین کے کام میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، دین کے کام میں مسابقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے پڑھ کر دفاع صحابہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے پڑھ کر دفاع حرمت رسول کرنا چاہیے، لیکن دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان ہوا تو ان زمینی شیطانوں نے اس کانفرنس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ اس کانفرنس کے رستے میں فضائل صحابہ، سبحان اللہ، بتائیے جو اس عنوان سے منعقد کی گئی کانفرنس کو روکے گا، کیا وہ صحیح منہج کا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور عجیب و غریب واقعات حیران رہ جائیں گے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی کھل کے بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک انسپیکٹر ہے شاہد چٹھا نام کا، اس کے ساتھ پورے وسائل کے ساتھ انسپیکٹر ہے، ٹریفک وارڈن ہے۔ ہم نے فضائل صحابہ کانفرنس رکھی، ہم نے اس کی اجازت لیگل قانونی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں، پروسیس ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو پتہ ہی بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، 20 دن ہمیں لگے۔ اسپیشل برانچ اداروں نے رپورٹ بنائی، اسپیشل برانچ نے رپورٹ بنائی، چوکی انچارج نے بنائی، ایس ایچ او نے بنائی، ایس ڈی پی او نے بنائی، ایس پی نے بنائی، آخر میں آ کے کہاں آ گئی ایس پی سیکورٹی۔ ایس پی سیکورٹی کی اس اجازت پہ 3 اگست کو سائن کر رہا ہے، اجازت دے دی، این او سی جاری ہو گیا، الحمدللہ اس کانفرنس کا این او سی جاری ہو چکا ہے۔ اسی این او سی کو رکوانے کے لیے شاہد چٹھا نامی ایک انسپیکٹر ٹریفک وارڈن اپنے افسران کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سارے پروسیس کو مائنس کر کے سیدھا ایس پی سیکورٹی کے پاس پہنچ گیا۔ بھائی تو نے بھی اگر
کوئی اجازت لینی ہے یا اجازت کینسل کروانی ہے، اسپیشل برانچ سے رپورٹ بنے، چوکی انچارج سے بنے، ایس پی سے بنے، ڈی ایس پی سے بنے، پیسے لگا کے اپنے افسران کا جھوٹا نام استعمال کر کے، میری ان افسران سے بات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے اس کو بھیجا ہے، اس نے جھوٹ بول کر کسی کی ایما پر جو جتنے بھی فضائل کعبہ کانفرنس ہو ان کے پیسوں کے ذریعے یہ سیدھا ایس پی سیکورٹی کے پاس آیا، اور ایس پی سیکورٹی کمپیٹنٹ افسر ہوتے ہیں سی ایس پی، لیکن دکھ ہو رہا ہے، دکھ اور افسوس کہ جس ٹائم پہ میری اجازت نامے کے اوپر لاہور کی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اجازت نامے پہ سائن کی ہے، اسی طریق کو اس انسپیکٹر کی منصوری کی درخواست کے اوپر بھی سائن کر رہا ہے۔ ایک گھنٹہ پہلے جس کی اجازت کے اوپر سائن کیجیے، ہوتا کیا ہے، یہ پیسے لگا کے افسروں کے سامنے ڈاک پیش کر دیتے ہیں، وہ ہر فائل پارٹی نہیں لیے ہوتے، ان کو بھی اندھیرے میں رکھا، ان کو بھی دھوکے میں رکھا، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کو انتظامیہ اور پولیس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہم قانون ہاتھ میں لینے والے ہیں، ہم آئین کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا دفاع صحابہ کے لیے مجھے اور آپ کو اگر بالفرض انہوں نے کوئی وجاہت پیدا یا پابندی لگانے کی کوشش کی، کیا آپ میرے ساتھ اس پابندی کے خلاف نکلیں گے؟ سارے نکلیں گے۔ عجیب بات ہے، ہم آئین کو ماننے والے، ہم دستور کو ماننے والے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں مانتا ہوں جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے تو ان کی کانفرنس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں نے ان کے خلاف کبھی درخواست نہیں دی، انہوں نے میرے خلاف یہ جو درخواست بازی کی ہے کس وجہ سے؟ تو مقابلہ کرنا تو عوام کا کرو، عوام کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے لیے کھلا میدان ہے، آپ عوام کا مقابلہ کریں، آپ پیسے لگا کے اثر رسوخ اور سیٹوں کے ذریعے 40 سال سے دفاع صحابہ کرنے والے آپ کے سامنے ہیں، اور ختم نبوت کے وقت ڈاکہ جب بڑا خاموش کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، دفاع صحابہ کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ذاکروں کے خلاف مقدمے درج کرانے والے صحابہ کی توہین کے اوپر مرزا دہلوی سے لے کر شاہنشاہ نقوی سے لے کر آصف رضا علوی تک، جعفر نقی تک، تقی تک جن لوگوں نے پرچے کروائے وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو ان گستاخوں کے سہولت کار ہیں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے کون کس کانفرنس پہ آتا ہے، ہمیں تو ان کے تاریخ پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب جب تھوڑی تفتیش کی، میرا ساتھی ابھی مجھے بتا رہا تھا آپ ادھر آتے ہیں گائیوان کے رستے کے اوپر کہ وہ ایسے جھوٹے ہیں کہ انسپیکٹر شاہد چٹھا نامی جو بندہ ہے اس نے پچھلے سال اپنے مرے ہوئے باپ کے نام کے اوپر اجازت لی اور اس کے اوپر ہائی کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا آرڈر دیا 420/68 مرا ہوا باپ زندہ شو کر کے اجازت دے رہا ہے، اور وہ اس وقت ہماری اجازت کینسل کرانے کے در کے اوپر میں سی ٹی او صاحب کو، کیونکہ بل مشافہ بلا واسطہ وہ آپ کے ماتحت ہے، اور ڈی آئی جی کو اور آئی جی کو اور تمام انتظامیہ کو لاہور کی اس بات کے اوپر اپیل کہہ لیں، تنبیہ کہہ لیں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شاہد چٹھا کو معطل کیا جائے۔ پہلی بات، اگر اس کو معطل نہ کیا گیا تو بیگم کوٹ کانفرنس کے اندر فضائل صحابہ کانفرنس بھی ہوگی اور اس انسپیکٹر کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، سب ساتھی عمل ہوں گے نا۔ آپ نے اس فضائل صحابہ کانفرنس کے اندر جمعرات کے دن 10 اگست کو عصر کے وقت یہاں سے بسیں لے کر پہنچنا ہے۔ آپ سب ساتھی مجھے بتائیں، میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میرے پاس میں ایم این اے نہیں، میں ایم پی اے نہیں ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی قوت و طاقت اور آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے کیا مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع حکم نبوت کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کے فضل اور ہموں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آندھی بن کے نکلے، طوفان بن کے چھا جائے، 40 سال کے اس جمود کو توڑے، سرکاری اور درباری ملاؤں کے اس اتحاد کو جو ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ کوئی بندہ پاکستان میں اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو کسی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے آیا ہو یا اہل حدیث کے اوپر جبری طور پہ مسلط ہو کے آیا ہو۔ کوئی 40 سال یا
40 سال تو بادشاہ نہیں چلتی، 40 سال میں تو لوگ بادشاہ کو بھی منظور نہیں کرتے. آپ نے کیا سسٹم بنایا ہوا، جو بندہ بات کرے اس کو نکال دیا جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس کے خلاف جھوٹ بولا جائے، چندے کے پیسوں کے ساتھ ذاتی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنائی جائیں. جمعیت اہل حدیث پاکستان کو علامہ اسحاق علیہ شہید رحمہ اللہ کی جماعت کو اس لیے بحال کیا گیا، اللہ کی قسم آپ سے وعدہ ہے، مسجد کے اندر وعدہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی کی ذاتی پراپرٹیاں بننے کے لیے بحال نہیں کی گئی. جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی کی ذاتی گاڑیاں خریدنے کے لیے بحال نہیں کی گئی. چندے کی آڑ میں ذاتی بینک بیلنس، چندے کی آڑ میں ذاتی پراپرٹیاں، چندے کی آڑ میں ذاتی گاڑیاں، اور پھر بھی ہم اہل حدیث ہیں، پھر بھی ہم ایماندار ہیں، اور پھر بھی ہماری غیرت کو جوش نہیں آتا، اور پھر بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہوگا رکھنا چاہیے. جو بندہ فضائل صحابہ کانفرنس میں روڑے اٹھا رہا ہے کیا اس کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے؟ یہ غصہ ہے جو آج آپ کے سامنے درد دل ہے، جو آج آپ کے سامنے نکل آئے گا. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میں یعنی آپ اداروں کے اندر جا کے سازشیں کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ اپنوں کے خلاف. غیروں کے لیے نرم ہے اور اپنوں کے اوپر گرم ہے. وہ سب مسلمان اور مومن تو وہ ہونا چاہیے کہ وہ ہلکا ارادہ تو بڑے شم کی طرح نرم، رنگ میں حق و باطل ہو تو فولا آتا ہے مومن. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے ان 75 سالوں میں مشاہدہ کیا ہے، آپ گواہ ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں. 75 سال کے اندر، ان 75 سالوں میں ہماری کچھ سیٹیں دی ہیں حدیثوں. مولانا داؤد غزنوی الیکشن جیتے ہیں، مولانا معین الدین لکھوی جماعت کے نشان پہ الیکشن جیتے ہیں، محی الدین بھی جیتے ہیں، علامہ احسان علیہ شہید نے پتوں کی الیکشن لڑا، چند 100 ووٹوں سے آ رہے. آج وہ سیٹیں اور حلقے کہاں ہیں؟ وہ نون لیگ کے حلقے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حلقے ہیں، اہل حدیث کا حلقہ کا ہے. اور یار اللہ کا خوف کرو، 75 برس گزر گیا، 75 برس ایک یونین کونسل ہم بنا نہیں سکے. ہم سیاسی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، ایک یونین کونسل کا الیکشن ہم اپنی جماعت کے نام پہ نہیں جیت سکتے. کیوں؟ تربیت نہیں کی، محنت نہیں کی، ذہن سازی نہیں کی، پیار نہیں کیا افراد کو. آپ کس کے بندے ہیں؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. آپ کس کے بندے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دفاع ختم نبوت کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ کے بندے کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اس جمعیت کے کارواں کے اندر، گول در گول، جوک در جوک. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے میرے بھائی اور رفقا ہیں، یہ آپ کے سامنے جمعیت کی قیادت بیٹھی ہے. انشاءاللہ ہمارا جلد اجلاس ہونے والا ہے. آپ سب ساتھیوں نے جمعیت کے ساتھ قدم ملا کے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمارا ساتھ دینا. کس کے لیے؟ میں نے آپ کو کیا، میں نے آپ سے کیا دینا؟ میرے پاس تو سیٹ بھی نہیں. میں نے آپ سے صرف آپ کا ساتھ لینا ہے آئینی اور قانونی احتجاج کے لیے. آپ کے اندر یہ فکر ڈالنی کہ آپ خلاف اسلام، خلاف شریعت رائے بلی کے اندر موجود ہے. صبح آپ دیکھتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اخلاق باختہ تصویر ہے. آپ اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کہیے ہم اس معاشرے میں اس برائی کو برداشت نہیں کر سکتے. احتجاج آپ کا رائٹ ہے. آپ کا قانون آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جو علاقے کا بندہ عوام چاہتی ہے، اکثریت چاہتی ہے، وہ بات مانی جائے گی. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے جا رہے ہوتے ہیں، ان گندے واقعات غلیظ اشتہاروں سے بڑے ہوئے بورڈوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سکون سے گھر آگے سو جاتے ہیں. ہمارے نیند بھی جا. میں اور آپ اللہ کی قسم اگر پریشر گروپ ایسا بنا لیں کہ خلاف اسلام، خلاف شریعت کوئی کام ہو، اس کے لیے ایک ہو جائے. بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے گزشتہ 5 سالوں میں مشاہدہ کیا، صرف لاہور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے. ہمارا کیا پریشر ہو؟ سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کہتا ہوتا ہے، لیکن اداروں کو پتہ ہے ان کے پیچھے لاکھوں اہل حدیث موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے صرف لاہور میں
22 مساجد جو 14 سال سے بند پڑی جن کو کھلوا دیا گیا. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا واقعات مسدد ہے, یہ آپ کی قوت اور طاقت. ہم ایک حلقے کے اندر اگر نہایت تھوڑے بھی ہو تو یار ہم 5,10,000 نہیں ہے تو 5,10,000 لوگوں کو کوئی ایم ایل اے کوئی سیاستدان اگنور کر سکتا ہے. جہاں آج بھی 2,000 3,000 4,000 پہ ہو رہی ہو تو 5,10,000 بندوں کا ووٹ بینک تھوڑا ہوتا ہے. لیکن آپ وہ اتحاد کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے. آپ جمعیت اہل حدیث میں آئی, آپ نون لیگ کے, آپ پی ٹی آئی کے, تو پریشر گروپ کیسے بنے گا جب تک آپ جماعت کے اندر نہیں آئیں گے؟ یہ اصل المیہ ہے. جماعت کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں کی گئی. پورے پاکستان میں 2 کروڑ سے لا الہ الا اللہ ہے. چلیں اپنے آپ کو جو سب سے بڑی جماعت کہنے کا دعوے دار ہے, اس کی جماعت میں کتنا ہے حدیث؟ پورے ملک میں سے 1 لاکھ بندہ مل کے ساتھ رکن نہیں. وہ کون ہے؟ نون لیگ کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, پیپل پارٹی. 2 کروڑ تھوڑے ہیں. اگر آپ اکٹھے ہو جائیں, آپ اپنا پریشر گروپ بنا لیں تو آپ کے حقوق پہ کوئی دخل نہیں ڈال سکتا. حقوق تو آپ کی بات سے پہلے اس کی اہل اسلام کی بات بھی سن لیجیے. اور یہاں میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا کہ جم خانے کے اندر ایک پگڑی والے کو داخل نہیں ہونے دیا. کیا وہ اہل حدیث تھا؟ جو بندی تھا. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ علامہ صاحب بڑی انسلٹ ہوئی ہے کہ ہمیں پگڑی سمیت جم خانے والوں نے کہا ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے, دکھ ہوتا ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا. ہمارا ڈریس کوڈ ہے, جس نے سنت رسول اللہ کو سر پہ سجایا ہوگا وہ جم خانے میں داخل نہیں ہو سکتا. میں اس رات ساری رات بے چین رہا اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا اتنا بڑا المیہ اور ملک کا سب سے بڑا کلب ہے, وہ ان کا یہ قانون ہے. اللہ رب العزت نے دماغ میں ایک بات ڈالی. میں نے ان کا جو انتظامیہ کا بندہ بریگیڈیئر تھا اس سے رابطہ کیا, ہمارے بندوں نے اس کو کہا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, قانون اور آئین نے ہمیں احتجاج کی پرویژن دی ہے اور پور امن احتجاج کریں گے. فلاں تاریخ کو ہم جم خانے کے باہر میں 1,000 طالب علم پگڑی والا فاصلے پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا کو بلانا چاہتا ہوں کہ یہ جم خانے کے بعد 1,000 پگڑی والے کھڑے ہیں جن کو جم خانے میں اندر داخل ہونے کی اجازت دی. اللہ کی قسم 1 دن کے اندر انہوں نے اجازت نامہ جاری کر دی. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے پریشر کی وجہ سے. آپ لوگ جمعیت اہل حدیث پاکستان میں جو شامل ہو اور آپ سے آخر میں وعدہ لینا, آپ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ فضائل صحابہ کانفرنس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ.